الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، میرے محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ جب بھی بیان شروع ہوتا ہے تو بیان شروع ہونے سے پہلے حضور کی درود و سلام کی فضیلت سے آغاز ہوتا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اللہ کی حمد سے بیان کر دیں، اللہ کی پاکی بیان کریں. میں نے کہا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ پہلے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. اور نمبر 2 پر ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں عزت کے لائق میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد. تو جب بھی ہم کبھی گفتگو کا آغاز کرنے لگ پڑے تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سے آغاز کیا جائے. سلام کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. میرے محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ ایک مرتبہ میرے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں پوری کائنات کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں ان سب کو گن سکتا ہوں. ریت کے ذرے، ہم مٹھی پر ریت لے لیں نا ہاتھ میں، ہم سے وہ نہیں گنی جا سکتی. تو وہ فرشتے کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں پوری کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں میں ان سب کو گن سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر بھی طاقت عطا فرمائی. کہنے لگا یا رسول اللہ ہاں، اس سے بڑھ کر بھی طاقت یہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمائی پوری کائنات میں جتنے درخت کے پتے ہیں میں ان سب کو بھی گن سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر طاقت عطا فرمائی ہے. یا رسول اللہ ہاں، اس سے بھی بڑھ کر طاقت عطا فرمائی. وہ کون سی طاقت؟ یا رسول اللہ جب آسمان سے بارش برس رہی ہوتی ہے نا، وہ جو بارش برس رہی ہوتی ہے میں بارش کے ایک ایک قطرے کو گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں. اتنی طاقت اللہ تبارک نے مجھے عطا فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کو تو نہیں گن سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کو میں نہیں گن سکتا ہوں. ایک چیز ایسی؟ حضور نے فرمایا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو تو نہیں گن سکتا؟ ارے ریت کے ذرے تو گن سکتا ہے، درخت کے پتے تو گن سکتا ہے، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرے گن سکتا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو تو نہیں گن سکتا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر جتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے نا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان رحمتوں کو گن سکوں.
مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان رحمتوں کو گن سکوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں آپ کے امتی پر نازل فرما دیتا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، میں نے جو آپ کے سامنے سورہ فلق کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ تم سے جلنے لگ پڑے. قرآن کریم کی اس آیت میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں نا حسد بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. حسد بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور حسد کا کئیوں کو تو معنی بھی نہیں پتا، لیکن آج ہم سنیں گے حسد کس کو کہتے ہیں. کسی مسلمان کی برائی کو چاہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ چاہنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو بولتے ہیں حسد. اس کو بولتے ہیں حسد، اور اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حاسدوں کے شر سے میری پناہ چاہو، کیونکہ میری پناہ کے علاوہ کہاں اور جاؤ گے تم، اور کہاں جا سکتے ہو. تو یہ چاہنا کہ اس کی چیز ختم ہو جائے اور میری چیز برقرار رہے، اس کو بولتے ہیں حسد کرنا. لیکن ایک حسد کے ساتھ اور بھی چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں رشک کرنا، جس کو بولتے ہیں رشک کرنا. مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا منصب عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ عطا فرمایا، مال و دولت عطا فرمایا، گاڑیاں محلات عطا فرمائے، تو رشک کس طرح کرنا، یا اللہ تجھے اس کی چیزیں برقرار رہیں لیکن اس کے صدقے میں مجھے بھی یہ ساری چیزیں عطا فرما رہے. اس کو بولتے ہیں رشک. اور رشک جو ہے نا وہ آج کل ہم ختم کر رہے ہیں. آج کل ہمارے درمیان صرف حسد باقی ہے، لیکن رشک کو ہم نے ختم کر ڈالا ہے، رشک کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. ارے رشک کیا چیز تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا میرے صحابہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو ہم سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے تو اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا گھر کا مال پیش کر دیا، سارا مال پیش کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے گا رشک آ رہا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہتے ہیں مجھے رشک آ رہا تھا صدیق اکبر کی ایمان کا، صدیق اکبر کی جان پر، کہ اس طرح کی بھی کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کے لیے ایک بھی نہیں کی چیز چھوڑی، سب حضور کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا. ایسا بھی کسی کا ذہن ہوتا ہے. میں رشک کر رہا تھا، اور رشک در رشک کی بات یہ تھی حضور سب سے پوچھ رہے تھے اے فلاں صحابی تم کیا لے کر آئے، فلاں صحابی تم کیا لے کر آئے. حضور نے مجھ سے بھی پوچھا ہوگا کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں. سب سے پوچھا تم کیا لے کر آئے ہو، لیکن جب صدیق اکبر کی باری ہے تو یہ نہیں فرمایا صدیق تو کیا لے کر آئے، بلکہ حضور نے فرمایا اے ابوبکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، صدیق اکبر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. اور دیکھو رشک کی بات کیا تھی، کہا کہ جب حضور نے سوال ہی نرالا کیا نا تو صدیق اکبر کوئی عام سی تھوڑی ہے نا، وہ صدیق اکبر کے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی کسی نے دیکھنا ہو تو ابوبکر صدیق کو دیکھ سکتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ سکتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضور نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی کنگال نہیں ہوں، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اب دیکھیں اس کو بولتے ہیں رشک کرنا. لیکن ایک یہ چاہنا کہ یار جو فلاں مسلمان کے پاس میرے بھائی کے پاس نعمت ہے نا اس نعمت کو ختم کر دیا جائے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد کرنا. اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جب حسد کرنے والے، جب جو لوگ ہیں نا جو حسد کرتے ہیں ان کی پناہ مانگا کرو. حسد بہت ہی بری چیز ہے میرے محترم سامعین کرام. حسد اتنی بری چیز ہے کہ جب آسمانوں پر جس نے حسد کیا نا اس کی ساری عبادت کو ضائع کر کے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. جس نے حسد آسمانوں پر کیا اور جس نے کائنات میں رہتے ہوئے حسد کیا اس کو قاتل قرار دے دیا گیا.
قاتل قرار دے گا۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اس حسد نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو اسی بنا پر قتل کر ڈالا۔ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی نہایت بری چیز ہے کہ اس حسد کی وجہ سے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ یہ اتنی بری چیز ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بری اس کی کیا حضرت ہو سکتی ہے کہ اس حسد کی بنا پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، یہ حسد کی بنا پر۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں آئیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیے گئے۔ اب یہ حسد کرنے لگ پڑے کہ جی ہمارے نبی بنی اسرائیل کی قوم میں حضور کو نہیں بھیجا، اس لیے ہم حضور پر معاذاللہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنی بڑی ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، فقط ایک لفظ کی وجہ سے، وہ حسد کی وجہ سے۔ دل میں حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ اور دراصل یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، اے محبوب ان کو بتا دو یہ وہ شخص ہیں اس چیز پر حسد کر رہے ہیں کہ جس چیز کو تمہارے رب نے اپنے فضل سے بخشا ہے، فضل سے تمہیں عطا کی ہے۔ ابھی مجھے بتائیں کسی شخص کو کوئی نعمت ملے، مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے کرم سے اس کو ایسا عہدہ ملے جو کسی اور کو نہیں ملا، تو پھر بتائیں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات ہے نا۔ تو اس کا مطلب جب کوئی بندہ کسی بندے پر اعتراض کرتا ہے کہ یار یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے تھی، اس کا مطلب وہ بندے پر اعتراض نہیں کر رہا، اس بندے کو جس نے نعمت دی ہے نا اس رب پر اعتراض کر رہا۔ اور معاذ اللہ جس نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے نا، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے نا، آخرت میں ٹھکانہ ہی جہنم ہے، لیکن یہاں پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ رب نے نعمت دی ہے، شکر ادا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا، اس کا وسیلہ دے کے مانگ لو نا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم حسد کرنے میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے حسد کرنے والا جو شخص ہے اللہ کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے میں پھنس بھی جاتا ہے اور اپنی قبر بھی برباد کر لیتا ہے، اپنا حشر بھی برباد کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بڑی ہی ڈرانے والی اور خوف زدہ کرنے والی اور ایسی حدیث کہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں حسد سے بچو۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ اگر حاسد جو ہے، حسد کرنے والا جو ہے، اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچاؤ، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ اس طرح انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک سوکھی لکڑی ہو نا اور اس کے اوپر آگ کی ایک چنگاڑی پہ ڈل جائے نا تو وہ ساری جو لکڑی ہے نا اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نوافل روزے رکھتا رہے، فرض روزے رکھتا رہے، عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اس کے دل میں اگر حسد جیسی برائی آ گئی نا تو اس ایک چنگاری نے اس کے ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا، اس ایک گناہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہم کسی کے بارے میں یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا گناہ گار ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ نعمت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ تمہیں پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے؟ یہ رب کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا پھر تم کسی کے بارے میں ظن غالب نہ کرو کہ تم ایسے لوگوں کو پہچانتے رہو، تمہاری نظر میں صرف ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو تیرے سامنے ہے، جس نے کبھی تیرے سامنے نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہو، وہ تم سے بہتر ہو، تمہیں پتا بھی ہے اس کے بارے میں، اور آج ہم حسد کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں شخص کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، فلاں شخص کے اوپر ہم بہتان باندھ رہے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا کہ یار جس کے اوپر میں انگلی اٹھا رہا ہوں، ذرا یہ بھی تصور کرو، ایک انگلی اٹھا رہا ہوں، 3 میری طرف آ رہے ہیں، میں اپنے طرف پہ غور کروں کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں،
وہ کیا خوب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اے نادان انسان، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ اے نادان انسان، تو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہے۔ اگر کبھی اپنے عیب تلاش کر لینا تو تجھے اتنا وقت بھی نہیں ملے گا کہ دوسروں کے تو عیب چھان لے، اتنا ٹائم ہی نہیں تیرے پاس ملے گا۔ پہلے تو اپنے عیبوں کو تو دیکھ لینا، اپنے اندر تو جان کے دیکھ لے، اپنے زمین کو تو دیکھ لے یار۔ پانچوں نمازیں تو پڑھتا ہے، کیا قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں قبول ہوئی؟ نماز پڑھنے کو تجھے طریقہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور تو بڑا پڑھنے کا بنا ہوا ہے۔ اور کیا خوب علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ سجدے کر کر کے تم نے اپنے سر پر نا محراب پہ بنا لیا ہے، داغ سجود تیرے ماتھے پہ ہوا تو کیا ہوا؟ ارے کوئی سجدہ ایسا بھی کر زمین پہ نشان باقی رہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ارے پتھر کی توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر، کیا ہوا تیرے سجدوں سے؟ صدیاں گزر گئی دنیا بدل دے تیری، وہ سجدہ تلاش کر۔ ارے کبھی وہ سجدہ تو ہم تلاش کریں نا، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں یار؟ اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، میرا اعمال میرے ساتھ ہے، کل کو ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ لیکن میں ذرا غور کروں اس تپتی ہوئی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل روز قیامت اتنی گرمی ہوگی کہ انسان اپنے ہی جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، میں اس وقت کیسے رب کی بارگاہ میں حساب دے سکوں گا؟ اس وقت کیسے جواب دے سکوں گا؟ پر میرے محترم سامعین کرام ذرا تصور کریں، اس حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو جو ہے نا، وہ حابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس بنا پر کہ پہلے کے وقتوں میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی تو جڑواں بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی، ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی۔ اور جو ایک وقت میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوا کرتے تھے نا، بعد میں پیدا ہونے والے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کیا جاتی تھی۔ لیکن جو قابیل تھا نا، اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی نا، وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن حابیل چونکہ بعد میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی تھی نا، وہ بدصورت تھی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا نہیں جی، میری شادی تو میری بہن کے ساتھ کروا دی جائے۔ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، میری جو شادی ہے نا میری بہن کے ساتھ قابیل کہہ رہا ہے کروا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہا ہے تو؟ رب کا کلام ہے، رب نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ تو کہنے لگا نہیں، آپ اپنے سے مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، رب کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں مانتا نا، تو پھر اس طرح کرو، قابیل اور حابیل دونوں بھائی جو ہے نا قربانی پیش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا، یہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہے نا اس کو اس کے نکاح میں رکھ دیا جائے گا۔ اب دونوں نے نا قربانی پیش کی اور ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور پہلے کے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بن مانگے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ حضور کی امت میں پیدا ہوا، پتہ ہے کتنے انعام و اکرام ملے، کتنے انعام و اکرام ملے۔ سب سے بڑا انعام تو یہ ہے، آج دنیا میں نا جس جگہ پر چاہیں نا ہم مسجد بنا کے اس کو پاک و صاف کر کے وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھا، مخصوص جگہیں ہوتی تھیں، وہاں پر جا کے نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ اور پتہ ہے کہ زمین کیسے پاک ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 5 ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جب میں کائنات میں پیدا کیا گیا نا، اور پہلی مرتبہ جب میرا قدم مبارک اس زمین پر لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کا قدم زمین پر لگنے کی وجہ سے ساری کائنات، ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے، جہاں مرضی صاف کرے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اب پہلے کے وقت میں یہ ہوتا تھا قربانی پیش کی جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو بجلی آتی اچک کر لے جاتی تھی، اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اور جس کی قبول نہ ہوتی تھی اس کو وہیں پر پھینک جاتی تھی، اور اس کو پھر جو ہے نا جانور اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا کتنا احسان ہے کہ پہلے کے وقتوں میں قربانی پیش کرتے جس کی قبول نہ ہوتی، کتنی شرمندگی ہوتی تھی، تیری تو قربانی قبول نہیں، تو پرہیزگار ہی نہیں ہے، سب کے سامنے اس کے عیب ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن حضور کا صدقہ دیکھو، آج جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں بے شک حسد کی بنا پر کرتے ہیں، دکھلاوے کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن محبوب نے سب کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، سب کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے نا۔ جس کی قبول ہوگی ہے وہ بھی ڈر رہا ہے پتہ نہیں اللہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جس کی نہیں بھی قبول ہوئی اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے نا، اس کے گناہوں کو بھی نہیں اچھالا جا رہا۔ تو جب دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھا نا، تو حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا، اور جو قابیل تھا نا اس کی قربانی کو پیش نہ کیا، اس کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ قابیل کو اور غصہ آ گیا
ایک تو میری قربانی قبول نہ کی، اس نے اسی وقت عہد کیا اور اسی وقت اس نے قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ بھائی میرے تو کیا کر رہا ہے، کس بنا پر تو مجھے قتل کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا، اور وہ پرہیزگاروں کی ہی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی شخص نے کہا تھا یار تم جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے تو تم ہی کیوں سنی ہی کیوں کھڑے ہوتے ہو، دیوبندی وہابی اہل تشیع کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ میں نے کہا کبھی دیکھا بقرہ عید پر کتے کو حلال کیا ہو؟ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی شیر کو حلال کیا ہو؟ نہیں۔ کہتا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمیشہ قربانی کے لیے حلال جانور استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے کہ رب کے محبوب کی جب بھی باری آتی ہے تو ہمیشہ حلالی پتر ہی سامنے آیا کرتے ہیں نا، حلالی ماؤں کے بیٹے ہی سامنے آیا کرتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیے ذرا حضرت حابیل کی جب انہوں نے قتل کر دی، اس نے قتل کر دیا نا قابیل نے، تو قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ اس سے پہلے کسی کی بھی موت نہ ہوئی تھی، اس سے پہلے کسی کی وفات نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں کہاں پر دفن کروں؟ اب ایک سال تک لگاتار اپنے کندھے پر حضرت حابیل کو اٹھائے گھوم پھر رہا تھا کہ کہاں پر ان کو میں دفن کروں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد ایک کوا وہاں پر مر گیا، اور جب مر گیا نا تو دوسرے کوے نے کیا کیا، زمین کھودی، کھودنے کے بعد اس کے اندر لٹایا اور اس کے اوپر مٹی کو ڈال دیا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اس طرح دفن کیا۔ تب سے یہ دفن کرنے والی رسم جو ہے اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ، کسی کا قول ہے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس کو منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے، جو شخص اس کی طرف کرتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو وہ بڑا ہی برا شخص ہے جو جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور سکھوں کو جلایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پوچھا کسی نے، تو یہ کسی کو اگر کنفرم نہ ہو کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کون، اس وقت تک دوسروں تک بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کسی اللہ والے نے سے پوچھا کسی نے کہ ذرا بتائیں کہ مردوں کو جو ہے مسلمان کو دفن کرتے ہیں اور کافروں کو جلایا جاتا ہے، اس کے کیا راز ہے؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دراصل بات کچھ یوں ہے، سونے کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے اور کچرے کو ہمیشہ جلایا جاتا ہے، کچرے کو ہمیشہ جلایا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو سنا دیے وہ خبر ان کو سنا دیں کہ جب 2 فرزند آدم نے آپس میں جھگڑا کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کے معاملے میں کس کو بہتری میں حاصل ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد فرما دیا، یہی پر یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ میرے محترم سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے انسان برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کا کچھ بھی پلے نہیں رہتا ہے جو بندہ حسد کرتا ہے۔ تو آج سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو مجھے دیا میں اس پر شکر ادا کروں، یار میں دوسروں کی کیوں نعمتوں پر جلتا رہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد اتنی بری چیز ہے کہ حسد کرنے والا شخص اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جل کے وہ راخ بن جایا کرتا ہے۔ حسد کتنی بری چیز ہے۔ اور میرے محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے نا، اب سنیں جو حسد کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے سڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کی شکل جو تھی کتیا جیسی بن چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی فرشتے اس کو کوئی سزا دیتے وہ کتیا کی طرح بھونکنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو چغلی کیا کرتی تھی اور دوسرا یہ اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ حسد کیا کرتی تھی۔ حسد کی سزا یہ ہے کہ کل روز قیامت اس کو کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ اس وقت کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے محبوب کو۔ آج لبوں پر ہمارے آتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے نام پر جان قربان ہے، یا رسول اللہ میں تیری سنت پر عمل کرتا
سکتا ہوں، لیکن فقط یہ زبان پر ہی ہم نے محدود رکھا ہے، اپنے کردار پر کیوں نہیں اتارا ہے؟ اور میرے محترم سامعین کرام، جو اس کائنات میں رہتے ہوئے اپنے مسلمانوں کی نعمتوں پر جرا نہیں کرے گا نا، اللہ اس کو بھی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اس کے نصیب میں نہ بھی ہوگی نا، بس یہ کہے گا یا اللہ تو نے اس کو دیا، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ اس کو بھی عطا کر دیا کرے گا۔ اور میرے محترم سامعین کرام، اے حسد کرنے والے لوگ، اگر مجھے سن رہے ہیں تو ڈر جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کل بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ وہ 6 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ اے ظلم کرنے والوں سنو، اے حسد کرنے والوں سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 1، وہ شخص وہ ہوگا جو ظلم کرتا ہوگا، وہ امیر جو اپنے لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، اللہ کل بروز قیامت اس کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا گا، اور وہ تعصب کی وجہ سے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں دھکیل دے گا۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا، اے مالدارو، کبھی تکبر نہ کرنا، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جتنا بھی مال عطا فرمایا ہے، جتنا بھی ہوتا عطا فرمایا ہے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر ہی چلنا، کبھی تکبر بری نگاہ سے اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھنا۔ ارے تم کتنا امیر ہو سکتے ہو، ذرا یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنا بھی امیر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس کروڑ ہوگا، 10 کروڑ ہوگا، ارب ہوگا، 10 ارب روپے موجود ہوگا، لیکن میں محترم سامعین کرام بتانا یہ چاہتا ہوں، اس کائنات نے، اس زمین و آسمان نے وہ بھی دور دیکھا ہے۔ آج تو پیسے تو نوٹ کے ہیں نا، اس زمین و آسمان نے وہ بھی دور دیکھا ہے جب پیسے بھی سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ اے میرے محترم سامعین کرام، آج زندگی کی حدود کیا ہے؟ بچہ بالغ ہوتا ہے 14، 13، 15 سال کی عمر میں، لیکن اس کائنات نے وہ بھی دور دیکھا ہے، اب اس کائنات کے اندر وہ بھی دور گزر چکا ہے جب قوم سبا کے اندر بچوں کی جو بالغ ہونے کی عمر تھی نا، وہ 400 سال کی برس تھی۔ 400 سال میں وہ بالغ ہوا کرتے تھے، اوسطن عمر کی ان کی کیا ہوا کرتی تھی؟ 1400-1500 سال تک وہ زندہ رہا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آج وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہاں گیا ان کا تکبر، کہاں گیا ان کا عہدہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، سمی کا گئی نوجوان کیسے کیسے، ارے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل وہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، کبھی بھی راستے میں چلتے ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ جو آپ زمین پر غرور تکبر کے ساتھ ہم چلنا شروع ہو گئے نا، یاد رکھنا اسی زمین کے اندر ہمیں مدفن کیا جائے گا، اسی زمین کے اندر ہمیں اتارا جائے گا۔ اس وقت اگر ہم سے اس زمین نے پوچھ لیا کہ تو میرے اوپر بڑا اکڑ کے چلا کرتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے نا، آج تجھے ایسے دباؤں گی کہ تیری دائیں تصویر جو دائیں طرف جو پسلیاں ہیں اس کو بائیں طرف کر کے رکھ دوں گی، آج تیرا سارا جسم تہس و نحس کر دوں گی۔ اس وقت ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اس وقت ہم کیا، ہمارا تکبر کہاں پر جائے گا، ہمارا غرور کہاں پر جائے گا، ہمارا عہدہ کہاں پر جائے گا؟ ارے ٹھیک ہے تو مہینے کا 80,000 90,000 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کماتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی غور کرنا کہ رب کی راہ میں تو کتنا خرچ کرتا ہے، جس رب نے تجھے اتنا نوازا ہے اس رب کا تو نے کتنا شکر ادا کیا ہے۔ پر میرے محترم سامعین کرام، نمبر 3 پر حضور نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور فرمایا گیا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، ایک کنک کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے بڑی عبادت کر لے، جتنے بڑے نوافل پڑھ لے، لیکن کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 4 پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک تاجر افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس حدیث پر ذرا غور کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے، اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ماں باپ کی فرما برداری کی کہ نہیں کی، لیکن جب وہ اس شخص کے اندر عیب پایا جائے گا، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ نمبر 4 پر حضور نے فرمایا خیانت کرنے والا شخص، وہ جو مال سودا بیچتا ہے، جی جھوٹ نہ بولے تو ہمارا سودا نہیں بکتا۔ ارے کیوں نہیں بکتا نا، کیوں نہیں بکتا؟ تم نہ بیچو، نہیں بکتا تو نہ بکے یار، میرا دین اسلام مجھے سچ سکھاتا ہے، تو میں کیوں جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچوں؟ فرمایا کہ تمہاری چیز 10 روپے کی آئی نا، اور تم نے گاہک کو بتایا کہ جی مجھے تو خود 12 روپے کی پڑی ہے، تو فرمایا اب تو جو بھی تم رقم اس سے لوگے نا، یہ ساری رقم تمہارے اوپر حرام ہوگی، اور اپنی اولاد کو آج حرام کھلا رہے ہیں، اور حرام کھلا کے کہتے ہیں ہمارا بیٹا 5 وقت کا نمازی بنے،
ہمارا بیٹا تہجد گزار بنے، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بچوں کو حلال کھلایا نہیں کبھی تم نے، تم کیسے ان کو حلال کی تمیز سکھا سکتے ہو؟ جب ان کو پتا ہے ہمارا باپ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے، تو پھر کبھی اس کی اصلاح تم کیسے کر سکتے ہو؟ میرے محترم سامعین کرام، 5ویں نمبر پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دیہاتی شخص، اور یہ میرے اور آپ سب کے لیے سبق ہے، وہ دیہاتی شخص کہ جو جہالت کی وجہ سے کل بروز قیامت جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ آج ہم سارے افراد وہاں پر موجود ہیں، کل بروز قیامت اللہ نے پوچھ لیا نمازیں پڑھی تھی؟ یا اللہ تجھے نمازیں پڑھی تھی؟ کس طرح پڑھی تھی؟ یا تجھے پتا بھی تھا کہ نماز کا طریقہ کار نہیں؟ یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے یہ تو میں نے سیکھا ہی نہیں کبھی کہ نماز کے اندر شرائط بھی کوئی ہوتی، نماز کے فرائض بھی کوئی ہوتے۔ آج ہمیں معذرت کے ساتھ یہاں پر کتنے افراد موجود ہیں، ابھی میں کسی کا ہاتھ کھڑا کروں نا اور کسی سے پوچھوں نا یار غسل کے صحیح اور صحیح واجبات مجھے عطا فرما دے، بتا دے، غسل کے فرائض مجھے بتا دیں، تو چند ایک افراد ہوں گے وہ بتائیں گے، اور ان میں سے بھی کوئی ایسے افراد ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن آج ہم وہ سیکھتے نہیں، نوٹ گننا ہمیں آ گیا، کاروبار کرنا ہمیں آ گیا، ہمیں لوگوں کو پھنسانا ہمیں آ گیا، لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانا ہمیں آ گیا، لیکن فقط ایک نہ آیا تو دین سیکھنا ہمیں نہ آیا، دین سیکھنا نہ آیا۔ بعض اوقات یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی میت پڑی ہو نا، باپ کی یا بیٹے کی، تو باہر سے باپ اور بیٹا بجا رہا تھا، مولوی صاحب کو بلا رہا ہو جی بیٹے کو غسل دینا ہے، مولوی صاحب کو بلا رہا ہو جی باپ کو غسل دینا ہے۔ ارے تو مر گئے، تیرے ہاتھ نہیں ہے، تیرے باپ نے ساری زندگی تیرے لیے کمایا اور تو اپنے ہی باپ کو غسل دیتے ہوئے شرما رہا ہے۔ حیا نہیں چاہیے یار تمہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کل روز قیامت کہ جی تم نے سیکھا نہ تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں سیکھا تم نے؟ تمہیں جب مہلت دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو پھر تم نے کیوں نہ دنیا میں رہتے ہوئے سیکھا تھا؟ تو میرے محترم سامعین کرام، آج بھی ہمارے پاس لمحہ ہے، فکر یہ لمحہ جانے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئیں۔ میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو کوئی سکھانے والا موجود نہیں، آئے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دن رات اسی کام کے اندر، شعبے میں اسی کام کے اندر منسلک ہے۔ دن رات دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے کہ حضور کے پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے، حضور کے غلاموں کو دین کے بارے میں سکھایا جائے۔ اب میرے محترم سامعین کرام، اب ہم نے تو ایک مسجد بنا لی، ہمیں پتہ ہے ایک مسجد کو بنانے میں کتنی رقم چاہیے ہوتی ہے، کتنا جذبہ چاہیے ہوتا ہے اور کتنی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، لیکن ذرا تصور کریں ایک سال کے اندر 365 دن ہے اور آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ایک سال کے اندر کم و بیش 600 مساجد تیار فرما رہی ہے۔ 600 مسجدیں بن رہی ہیں، اور آج ہمارے پاس مدارس میں یہ کوئی عام طریقہ ہو نا، تو مدارس میں کتنے حافظ قرآن سال میں نکلتے ہیں؟ 5 10 15 20 24 25 50 60 100 200، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ ایک تنظیم مجھے دکھا دیں اس وقت کائنات کے اندر دعوت اسلامی کے علاوہ کہ جس میں 300 سے زائد بچوں کو حافظ قرآن ایک سال میں پڑھایا گیا ہو۔ لیکن میں آپ کو دعوت اسلامی کا شعبہ دکھاتا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر اس مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ کی بات ہی نہیں کر رہا، اب تک الحمدللہ دعوت اسلامی 1 لاکھ کے قریب بچوں کو حافظ قرآن بنا چکی ہے، 1 لاکھ کے قریب۔ اور اس سال کی تعداد پیش کروں تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے نا، اس امت مسلمہ کو 2000 سے زائد حفاظ کرام دے چکی ہے۔ ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے، اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرو، دعوت اسلامی کا امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرو۔ یار اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے ہمیں جینا مرنا سکھایا، جس نے ہمیں بتلایا کہ اس کائنات میں آگے نا کوئی تمہارے سامنے کتا بھونکتا ہے نا صحابہ کرام کو، تو تم نے کہہ دینا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور تم کسی صحابے کے بارے میں بھونکتے ہو، اللہ تمہاری زبان کو کاٹ کے رکھ دے کہ تم حضور کے غلاموں کے بارے میں شان کے اس کو کرتے ہو۔ پر میرے محترم سامعین کرام، آج جب جو بیان کا موضوع تھا نا، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی حسد نہ رکھا کریں، کبھی بھی تکبر نہ کرا کریں، وعدہ خلافی نہ کیا کریں۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا جو ہے نا کل بروز قیامت کئی حفاظ کرام، کئی علماء کرام جہنم میں حسد کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ بات میں نے کیوں آپ سے کی؟ کئی حفاظ کرام اور کئی علماء کرام، ہم ذرا یہیں سے بس غور کریں، بس یہی سبق اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب حافظ قرآن عالم دین کے دل میں بغض آ جائے، حسد آ جائے، وہ نہیں جنت میں جا سکتا، میں جو دن رات برائیاں کرتا ہوں وہ کیسے جنت میں جا سکتا؟ بس یہی کریں، آپ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی روشن ہو جائے، جائیں
کسی کے گھر جا کر نا اس کے چراغ میں، خالی چراغ کے اندر تیل ڈال کر اس کے چراغ کو روشن کر دیں، خدا کی قسم اس کے گھر میں چراغ جلے گا، آپ کی زندگی میں روشنی ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو قدم تیرے ہیں، واقع دعوانا